السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلام اور کلام کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم کلام کی تعریف دیکھتے ہیں کہ کلام کسے کہتے ہیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ کلمات ترکیب پائیں تو اسے کلام کہتے ہیں۔ چاہے تو مطلب سننے والے کو وہ چیز سمجھ آئے یا نہ آئے، ادھوری بات ہو یا پوری بات ہو، جب دو یا دو سے زیادہ کلمات پائیں تو اسے ہم کلام ہی کہیں گے۔ اس کے بعد ہم کلام کی اقسام کی طرف آتے ہیں کہ کلام کی اقسام کتنی ہیں۔ کلام کی دو قسمیں یہاں پر انہوں نے بیان کی ہیں۔ پہلی قسم انہوں نے بیان کی ہے ناقص، اور دوسری بیان کی ہے انہوں نے تام، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے کوشچن کیا جائے کلام کی کتنی اقسام ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کلام کی دو اقسام ہیں، ایک کلام ناقص اور دوسری کلام تام۔ سب سے پہلے تو ہم ناقص کے بارے میں پڑھیں گے کہ ناقص کسے کہتے ہیں۔ مطلب کلام ناقص سے مراد یہ ہے کہ جس سے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے اور ادھوری بات کرے، کہنے والا ادھوری بات کرے اور سننے والا جو ہے اس کو پوری بات مکمل طور پر سمجھ نہ آئے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کلام ناقص وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو پورا فائدہ حاصل نہ اور بات نامکمل رہے۔ مثلا زید کی کتاب، خالد کا سبق۔ اب دیکھیں کہ زید کی کتاب اور خالد کا سبق، زید کی ہمیں نہیں پتہ کہ زید کی کتاب کے ساتھ کیا ہوا، خالد کا سبق، خالد کے سبق کے ساتھ کیا ہوا، خالد نے سبق پڑھا نہیں پڑھا، زید کی کتاب میز پر ہے، گم ہو گئی ہے، ہمیں اس پوری بات جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ ادھوری بات ہے، ٹھیک ہے۔ ان کلمات سے سننے والے تک بات مکمل بات نہیں پہنچتی اور وہ مزید کسی بیان کا منتظر رہتا ہے۔ جیسے زید کی کتاب، تو اب سننے والا جو ہے اس کو پوری بات سمجھ نہیں آ رہی کہ زید کی کتاب کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو یہ بات ادھوری رہ رہی ہے اور سننے والا ابھی مزید منتظر ہے کہ بات مکمل کی جائے کہ زید کی کتاب کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اسے کلام ناقص ہم کہیں گے، یعنی کہ بات ادھوری رہنا، ہمیں پوری بات سمجھ نہ آنا۔ تو کلام ناقص کا مختصراً مطلب یہ ہوا کہ ایسی بات جو ایسا کلام جو سننے والے کو مکمل طور پر وہ سمجھ نہ آئے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے کلام کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم کلام تام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کلام تام وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو، اسے مرکب مفید کا جملہ بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ زید کی کتاب میز پر ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے خالد کا سبق ادھورا رہ گیا۔ اب دیکھیے کہ اوپر انہوں نے کہا تھا کہ زید کی کتاب، تو ہمیں اس سے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی کہ زید کی کتاب کے ساتھ کیا ہوا، وہ بات ادھوری رہ گئی تھی، سننے والے کو بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب انہوں نے جملہ بولا کہ زید کی کتاب میز پر ہے، تو ہمیں فوراً سے سمجھ آ گیا کہ زید کی کتاب میز پر ہے، تو خالد کا سبق جو ہے وہ ادھورا رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسے ہم کلام تام کہیں گے، یعنی مکمل طور پر ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، جس سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو گیا ہے۔ چنانچہ مرکب ناقص میں بات مکمل رہتی ہے، جبکہ مرکب تام میں بات مکمل رہتی ہے۔ سمپل کے مطلب جو ہے کلام تام جو ہے اس سے سننے والے کو مکمل طور پر بات سمجھ آ جاتی ہے، اور کلام ناقص جو ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو جو ہے بات سمجھ نہیں آتی، مکمل بات سمجھ نہیں آتی، اور وہ مزید کسی بات کا منتظر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔